إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے خطبے کا موضوع سال نو اور ہم۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد قرآن مجید کے اندر مقرر و متعین کر دی، اسی روز سے جس روز سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر 12 ہے، اسی روز سے جس روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مہینوں کی تعداد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر و متعین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں مہینوں کی تعداد مقرر کی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرام مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ کفار مکہ ایام جاہلیت میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی 37 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا جو وقت اور کسی بھی چیز کی جو ترتیب شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا دین جو ہمیں دیا ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے۔ تو یہ سال نو جو شروع ہو چکا ہے،
اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان واقعات کو یاد کریں جو ہجرت کے نام پر دین کی قربانی پیش کی گئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مبارک نے کیا کیا نہیں قربانیاں پیش کی۔ آپ دیکھیں کہ مکہ سے لے کر مدینہ تک کا جو سفر ہے وہ کتنا پرخطر ہے۔ سب نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے دیار کفر سے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ کا جو واقعہ ہے وہ کیا رلا دینے والا واقعہ ہے کہ ابو سلمہ یہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں جا سکتے کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ اسی طرح ان کی جو اہلیہ ہے، ان کی اہلیہ کے گھر والے وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بچی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہ چھوڑ کر اکیلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے لیے اس جگہ پر 1 سال تک روتی ہے، اپنے بچے کے لیے بھی 1 سال روتی ہے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ سب کو چیلنج کر کے نکلتے ہیں کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے اور اپنے ماں باپ کو رلانا ہے تو وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہجرت ہے وہ کتنی پرخطر ہجرت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ ہوتا ہے اور آپ جو ہے اپنے مکان کے اندر ہے اور دارالندوہ میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو چنا جائے گا جو ایک ہی وار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہجرت کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر نکلوں۔ تو یہ ہجرت کے جو واقعات ہے آپ اس کو یاد کریں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور یہ حکم دیا کہ یہ کچھ امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، صبح ہونے پر تم ان کو مکہ والوں کے حوالے کرنا اور پھر آ کر ہم سے مدینہ میں ملاقات کرنا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ ایک طرف دشمن آپ کی جان پر کیا ہے، آپ کی جان کے پیاسے ہے، آپ کے خون کے پیاسے ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ آپ جو میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن رکے ہوئے ہیں، اسی غار میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سانپ ڈستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے معجزاتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لگایا جاتا ہے اور پھر آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اگر یہ گمان، یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ ہمارے دل میں اگر بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے جھانک لیا تو ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر اطمینان سے فرماتے ہیں کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں کہ جن کا تیسرا اللہ ہو۔ آج اگر یہ بات، یہ سبق ہم سال 9 کے موقع پر یہ ہمارے ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہجرت کے واقعات، یہ ہجرت کے دروس ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی دین کی خاطر ہم کو سب کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اللہ کی دین کی خاطر ہم کو سب کچھ کیا ہے نچھاور کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام مکہ سے اور جتنے بھی اطراف و جوانب ہے تمام تر صحابہ کرام اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ کو پہنچتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر۔ تو سال 9 اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم رونے دھونے کے بجائے، ماتم کرنے کی بجائے اپنی عظیم الشان تاریخ کو یاد کریں، وہ عظیم الشان تاریخ کہ جس میں صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں پیش کی، اور کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے
سکون کو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہی مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بڑا اجاگر کرتے ہیں اور بڑا ماتم کرتے ہیں اور بڑا سینہ پیٹتے ہیں، اور پھر یہی لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ تبرہ بازی کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غاصب تھے، خلافت کے مستحق نہیں تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا کیا ہے الزام لگایا جاتا ہے، کہ جبکہ آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہو یا جو بھی ہو، شہادت کا کوئی بھی واقعہ آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا، شہیدوں کے سردار قرار دیا۔ کبھی ان کے غم کا کیا ہے، ان کا غم نہیں منایا گیا، ان کا ماتم نہیں کیا گیا۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے موقع پر ہندا کو کہا تھا کہ اگر تم میرے سامنے نہ آؤ تو اچھا ہوگا، کیونکہ جب میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ صرف اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس کے بعد دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ فاروق اعظم ہے، ان کی سلطنت کا جو رقبہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو تازہ کر کے اور اسے حق اور باطل کا مارکا قرار دے کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کبھی جو ہے ان کی شہادت کا کیا ہے غم نہیں منایا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ فتنوں کے دروازوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نہیں 2 بیٹی انہیں ان کی زوجیت میں دیا، اور دونوں بیٹیوں کے انتقال کے بعد فرمایا کہ اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ کو دیتا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبداللہ بن سبا خوارجی سبائی ٹولہ یہ عین تلاوت کے موقع پر روزے کی حالت میں عصر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت سے کیا ہے وہ کرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور وہی پانی آپ پر بند کر دیتے ہیں جس پانی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خرید کے مدینہ والوں کے لیے عام کیا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنی دردناک ہے، کتنی درد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہے، 3 خوارجی مکہ کے اندر حرم کے اندر بیٹھ کر اس بات کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہمیں 3 لوگوں کا صفایا کرنا ہے، عمرو بن عاص، امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ اگر ان تینوں کو ہم نے ختم کر دیا تو اسلامی قلم رو میں امن آ جائے گا، شانتی آ جائے گی، اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین دونوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم کوفہ میں مت رہنا، الکوفی لا یفی، کوفہ والے وفا شعار نہیں ہیں، وفا کی کیا ہے، وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات کا پابند کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، خلافت کی بیعت کر لی، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو درست قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی 2 فوجوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب موافقت کر لی، بیعت کر لی، تو آپ کو بھی کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خانوادی کے ساتھ مکہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں چلے جانے کے بعد وہاں سے انہیں 80,000 خطوط آتے ہیں کہ آپ آئیے۔ آپ مسلم بن عقیل اپنے چچیرے بھائی کو وہاں روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں کی پوزیشن لو۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، 80,000 لوگ آپ کے ساتھ امامت کرتے ہیں۔ جیسے ہی حکم آتا ہے یزید کی طرف سے، ایک بھی شخص مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں ہے، اور نتیجے کے طور پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، مقام کربلا پر ہے، 3 چیز کی مانگ کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یا تو مجھے اسلامی سرحد پر جانے دو تاکہ میں وہاں پر جا کر اللہ کی راہ میں لڑوں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا پھر مجھے واپس مکہ جانے دو۔ اب آپ یہ جو پوری لڑائی کو مارکہ حق و باطل قرار دیتے ہیں، کیوں کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت یزید کے پاس جانے کی مانگ کرتے؟ اگر وہ حق اور باطل کا مارکہ ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں یہ کہتے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، کیوں یہ کہتے کہ مجھے مکہ واپس جانے دو، کیوں یہ کہتے کہ مجھے اسلامی سرحد کے پاس جانے دو؟ تو یہ ساری کی ساری سازش
کوفہ والوں کی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے سارے ثبوت، ہمارے سارے خطوط آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ خطوط جیسے ہی ہاتھ لگیں گے ہماری گردنیں جو ہے قلم کر دی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو شہادت کا واقعہ ہے اس کو رنگ دیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مکہ میں آ کر ایک کوفی نے سوال کیا کہ اگر دوران احرام مچھر کو اگر مار دیا جائے تو اس پر کوئی سزا ہے کیا، اس پر کوئی کفارہ ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوفی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم شام سے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کوفہ سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہوا، اور دوسری طرف حالت احرام میں تم پوچھتے ہو کہ مچھر اگر ہم نے مار دیا تو اس پر کوئی کفارہ ہے کیا؟ ایک طرف نواسے رسول کا خون بہا دیا، اس کا کوئی فتویٰ تم نے نہیں پوچھا، اور یہاں پر ایک ادنا سے مچھر کو مارنے کا حالت احرام میں تم فتویٰ پوچھتے ہو۔ تو یہ پوری کی پوری تاریخ اس مہینے کے اندر دہرائی جاتی ہے اور اسے اسلام سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ یہ مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ پچھلی تمام تر غلطیوں کو، تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر اسلام کی زندگی میں ہم مکمل طور سے آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو اس مکمل دخول کے لیے ہمیں تمام تر چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے یہ ماہ محرم اور ہمارا کردار ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری قوم کس طرف جاری ہے۔ کل کا دردناک واقعہ کس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھت گرتی ہے اور اس کے نیچے ایک خاتون اور اس کے تین لڑکے اور ایک لڑکی جو ہے اس ملبے میں دب جاتی ہے۔ مسجد کا امام اور مسجد سے متصل مکان اور اس مکان کی چھت جو ہے اس فیملی پر گرتی ہے، اور ان کے لیے ایک بجلی کی خبر ہوتی ہے کہ تمام کے تمام ان کا آنن فانن ان کا گھر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف قوم کا یہ ثبوت ہے کہ قوم کے اماموں اور قوم کے ذمہ داروں کے تحت لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور دوسری طرف قوم اسلامی واقعات سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ماتم کرتی ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، واقعہ کربلا میں آپ پیاسے تھے، بھوکے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اور اس جنگ کو اتنا لمبا کر کے بتایا جاتا ہے، اور دوسری طرف سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دوسری طرف کھانے بانٹے جاتے ہیں، دوسری طرف جو ہے آپ کا تعزیانہ نکالا جاتا ہے، آپ کی قبر کو جو ہے بنایا جاتا ہے، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے تبرک کے طور پر، پھر اس کے بعد پھر وہ شرکیہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو غیر بھی نہ کرے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد نہیں۔ اسلام تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک کر دی گئی تو اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہ ہو۔ تو بدر کی جو جنگ ہے اسے حق اور باطل کا مارکہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، واقعہ کربلا کو نہیں قرار دیا۔ واقعہ کربلا یہ 63 ہجری میں واقع ہوا، اور 63 سالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہی ہمارے لیے دین ہے۔ 63 سال کے بعد جو واقعہ پیش آیا یقیناً ہم اس کا غم کرتے ہیں، لیکن غم منانے کی جو مدت ہمیں اسلام نے دی ہے 3 دن، اور خاتون کو اس بات کی کہ اگر شوہر انتقال کر جائے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد کوئی غم نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر لوگ اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، اور پھر جب لڑکا ہوا تو پوچھا کہ کیا نام رکھا، تو انہوں نے کہا کہ محمد۔ پھر لڑکا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھا، تو آپ نے بتایا کہ ابو بکر۔ پھر لڑکا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ علی اب کے بار تم نے اس لڑکے کا نام کیا رکھا، انہوں نے فرمایا کہ عمر۔ پھر لڑکا ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے لڑکے کا نام کیا رکھا، تو انہوں نے کہا عثمان۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بچے کو لاتے اور کہتے ہیں کہ ابا جان میرے اس بچے کا نام تجویز کیجیے، تو اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام ابو بکر ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، پھر وہ اپنے والد کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں کہ مجھے لڑکا ہوا ہے، آپ نام تجویز کریں، تو علی رضی اللہ عنہ اس لڑکے کا نام عمر رضی اللہ عنہ تجویز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہی نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے ہاں لڑکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں بھی لڑکا ہو، آپ اس کا نام تجویز کریں۔ آپ اپنے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی پوتے کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ تجویز کرتے ہیں۔ کوئی اپنے دشمنوں کا نام رکھتا ہے، کوئی حق اور باطل کا جو مارکہ قرار دیا جا رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی اس نام کو قرار دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کا نام بھی عمر رضی اللہ عنہ تجویز کیا جاتا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی دور میں کہا تھا
کوئی اگر اس بات کی کوشش کرے گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دے تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا، میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے اتنی چیڑ۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کی رابضیت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر کو کھودا اور ان کی قبر کو جلا دیا۔ اور آج بھی شیعوں کا، رافضیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں مدینہ مکہ پر حکومت ہو گئی تو ہم نعوذ باللہ حضرت عائشہ اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ صاحبین کی قبر کو کیا کھود کر نوچ دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عقیدہ ہے، اور ان سے محبت کی کیا ہے، آپ لوگ کیا ہے، پنگے بڑھاتے ہیں۔ تو الولا والبرا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کا صحیح معنی میں جائزہ لیں اور سوچیں کہ ماہ محرم یہ حرام مہینوں میں سے ہے، اس میں تو ماتم تو کہیں بھی کسی بھی وقت جائز نہیں ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور وہ بھی روزہ کیونکہ فرعون کی ظلم سے، اس کے پنجے ظلم استبداد سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس کے نتیجے میں روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ مہینہ حرام مہینوں میں سے ہے، یہ مہینہ ہجرت کے دروس اور واقعات یاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس بات کا ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم 9 محرم کو یا 10 محرم کو روزہ رکھے، یا اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کو رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال 9 سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو ان کی مدد فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی کو مدد فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین کی حفاظت فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین اسلام کے دشمن ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی چالوں میں ناکام کر دے، ان کی سازشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناکام کر دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، ہم پر نفع بخش بارش کو نازل فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔